گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے تحریری معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر روزانہ نہیں ہر 15 روز بعد نظر ثانی ہوگی۔ ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ 10 ویلر گاڑی کا وزن 2 سال کے لیے 35 ٹن مقرر کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نان کسٹم پیڈ سامان 40% سے کم ہونے پر گاڑی ضبط نہیں ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے تحریری معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر روزانہ نہیں ہر 15 روز بعد نظر ثانی ہوگی۔ ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم۔ 10 ویلر گاڑی کا وزن 2 سال کے لیے 35 ٹن مقرر کرنے پر اتفاق۔ نان کسٹم پیڈ سامان 40% سے کم ہونے پر گاڑی ضبط نہیں ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے تحریری معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر روزانہ نہیں ہر 15 روز کے بعد نظر ثانی ہوگی۔ ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ 10 ویلر گاڑی کا وزن 2 سال کے لیے 35 ٹن مقرر کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نان کسٹم پیڈ سامان 40% سے کم ہونے پر گاڑی ضبط نہیں ہوگی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں کاوش میمن سے۔ کاوش، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان تحریری معاہدے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کے بجائے 15 روز بعد نظر ثانی ہوگی۔ معاہدے میں یہ تحریری طور پر انڈیکس کر دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ 10 ویلر گاڑی کا وزن 2 سال کے لیے 35 ٹن مقرر کرنے پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ 40% سے کم نان کسٹم پیڈ سامان ملنے پر گاڑی ضبط نہیں کی جائے گی۔ ایسی یقین دہانی بھی ٹرانسپورٹرز کو کروا دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے کسی بھی صوبے کا ڈرائیونگ لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ ملک بھر میں قابل قبول ہوگا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کراچی میں 15 روز میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی قائم کرے گی۔ کراچی پورٹ کے قریب 17 ایکڑ اراضی پارکنگ کے لیے فراہم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو گورنر سندھ کی جانب سے فوری طور پر 350 ایکڑ زمین فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جا چکی ہے۔ نئے ٹول پلازا اور ٹول ٹیکس کی شرح کے تعین کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ براہ راست ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے گی، جبکہ پنجاب میں سیل شدہ کنٹینر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نہیں کھولے جائیں گے۔ ہڑتال یا سڑکوں کی بندش پر پنجاب اور وفاقی حکومت گاڑیوں اور کنٹینر کو تحویل میں نہیں لے گی، یہ بھی معاہدے میں تحریر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی جانب سے ٹارگٹ چالان جاری نہیں کیے جائیں گے۔ فیصل آباد، ملتان، لاہور، راولپنڈی میں ٹرک اسٹینڈ کے لیے پنجاب حکومت زمین فراہم کرے گی۔ یہ تمام تر مطالبات ہیں جو تحریری معاہدے میں لکھے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے۔ جی کاوش، یہ بتائیے گا جیسا کہ پچھلے دنوں سے جو ہے وہ ہر آئے روز پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ 15 روز کے بعد نظر ثانی کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم کب ہو سکیں گی، اور کب جو ہے وہ ایک قیمت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے گی، اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ بتائیے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جہاں تک تعین کا معاملہ ہے تو حکومت نے یہ اوگرا کو اختیار دیا تھا کہ اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوگا، لیکن اس سے بزنس کمیونٹی اور کاروباری برادری کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جو 9 روزہ ہڑتال کی اس میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہفتہ وار بنیادوں پر کیا جائے۔ تب وفاقی وزیر مواصلات علیم خان نے ٹرانسپورٹرز کو تحریری طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ بات کابینہ میں لے کر جائی جائے گی، اور اگر اپروول ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیلی بیسس پر ہم لے کے ویکلی پر لے جایا جائے گا۔ اور پھر یہی یقین دہانی کی بنیاد پر ٹرانسپورٹرز نے اپنی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جی کاوش میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کاوش، بہت شکریہ۔